اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو. فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو. کتنی خوش نصیبی ہے. کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں. کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے. خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے. ہم تو نہیں ایسا کہتے. ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی. بخیل تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے. یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے. کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر. کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں. یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول. اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد. بخیل ہے. تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے. تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا. کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے. ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ آپ جد حوض حتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں. عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے. پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل. دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد. ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا. بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ. جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول گیا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے.
ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو الجلال کے ذکر کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہوگا۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو۔ غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن، کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علی فجلس على فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا، لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فوراً منع کر دی۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا اللہ وما يشعرون ايان يبعثون۔ میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے، جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے گا۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں تو اللہ ذوالجلال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنت الممت بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہتے ایسا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟ اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، نبی نور من نور اللہ ہے۔ کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولے۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے گا۔ انا یؤفکون، کہاں بہک رہے ہیں۔ یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عیسائی کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں،
ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے، تو کوئی مسلمان کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھیے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ اور دوسری آیت، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا، میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں بھی سنانے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا بھی ہوں۔ اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 110، جس میں اللہ جلال نے نتیجہ ہی نکال دے، جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، دوبارہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل میرے محبوب فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنایا ہے۔ یوحى الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وہی میری طرف اترتی ہے، اور مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق صرف ایک۔ اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ صرف ہدایت کی دعا کریں گے۔ جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا
کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق۔ فکان للیہود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا، فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی، جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور لفظ وہاں کیا ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں، وفیہ اہبط، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن۔ وفیہ تیب علیہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وفیہ مات، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ یہ فرمایا، وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ حاجتہ الا اعطا، اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعے کا دن ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ فیہ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ
فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی 1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے ان هذا اليوم جعله الله عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے۔ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ فیرجعون الی اہلہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے۔ فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو۔ فیقولون، تو وہ جواب دیں گے وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ للساعہ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے،
یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی الساعۃ خفیفہ، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، نماز سے ذرا وضو کی طرف آ جائیے، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، میری ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے۔ ہم جس بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کے رویوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے پیغامات سمجھنے کے لیے۔ وضو کی طرف آئیے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ میرا وضو اللہ کے رسول